الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ دوستو ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں اور کیا جو بندہ شرک کرتا ہے مشرک ہوتا ہے اس کے کیا دوسرے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ دوستو کتنے بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کیا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ دوستو یہ آیات پڑھ کر کیا ہمیں اپنے عقائد کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان علماء اور داعیان کی بات پہ غور نہیں دینا چاہیے کہ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں شرک سے بچو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں دوسروں کو مدد کے لیے مت پکارو، قبروں والوں سے نہیں مانگو، مزاروں کے طواف نہیں کرو، لوگوں ایک اللہ سے مدد مانگو۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنی اس دعوت پہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں؟ کیا وہ اس دعوت سے آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے خاندان والے اور آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کیونکہ اگر ہم شرک میں مبتلا ہو اور ہماری موت شرک پہ آ جائے تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ دوستو یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، 1000 سال کی بات نہیں، ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مشرک جو شرک کے اوپر مر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے، اور جو انسان مشرک نہ ہو، عقیدہ توحید پہ قائم ہو، وہ چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ہماری توحید ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو بالآخر اگر اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا ہمارے گناہوں کے لیے، لیکن بالآخر انسان اپنی سزا کاٹ کر بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو انسان شرک کرتا ہو اور اسی پہ اس کی موت آ جائے تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں اللہ سے جا ملے، یعنی اس حال میں اس کی موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوستو جنت جہنم یہ کسی گھرانے میں پیدا ہونے سے، کسی کا بیٹا ہونے سے یہ نہیں ملتی، یہ اعمال سے ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر، ان کا اپنا بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اسلام نہیں لایا، جہنمی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد، اتنے سارے مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث میں کہ جنت اور جہنم خاندان، قبیلے، نسب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عقیدہ اسلام اور نیک اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شرک کرتا ہو اور اللہ سے اس حالت میں ملے کہ وہ مشرک ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تو پہلی بات ہی کہ شرک کا نقصان کیا ہے کہ اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کیا ہے
اور اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح جو شخص شرک کرتا ہے اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، بزرگوں سے، مردوں سے، قبر میں مدفون لوگوں سے وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ شرک نہ کرو، تو وہ یا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیسے ان کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہو، یہ تو اتنے نیک ہیں، یہ تہجد گزار ہے، یہ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ جو ہے مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یہ جو ہے بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ شرک کرتے ہیں؟ یہ اتنے سارے نیک اعمال جو کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنا دوستو اچھی بات ہے، لیکن جن نیک اعمال کے ساتھ عقیدہ توحید نہ ہو اور انسان کے عقیدے میں شرک شامل ہو تو یہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوستو، انبیاء، نبیوں سے زیادہ کسی کے اچھے اعمال ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، نبی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو نبیوں سے زیادہ اچھے اعمال کس کے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا نام لے کر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 18 نبیوں کا نام لے کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم اپنے نیک اعمال پہ زیادہ ناز نہ کرو۔ اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور اس کے بعد تمہارے نیک اعمال نبیوں جیسے بھی ہو جائے تو بھی ان کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس کے عقیدے میں شرک شامل ہو اور وہ شرک پہ مر جائے اس کے سارے اعمال مردود ہیں۔ بلکہ یہاں تک قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ آپ نے شرک کیا نہ آپ شرک کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم لوگوں کے نیک اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ تو نہیں ہو سکتے، تو تم لوگ کیسے شرک کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ جنتی ہیں، چاہے ہم جتنا بھی شرک کریں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں۔ نیک اعمال کی حفاظت آپ اخلاص سے کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلا اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اپنے عقائد کا جائزہ لیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد کا جائزہ لوں اور اپنے اعمال کا جائزہ لوں کہ کہیں میرے عقائد میں، میرے اعمال میں شرک تو نہیں موجود۔ اگر شرک موجود ہے تو مجھے بلا تعصب، بلا تفرقہ بازی کہ نہیں میں اس مولوی کو کیوں سنوں، یہ دوسری مسجد میں ہے پڑھاتا ہے، یہ دوسرے فرقے کا ہے، اگر وہ بات قرآن و سنت کی کر رہا ہے اور وہ حق کہہ رہا ہے تو حق کو آپ کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت کی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے، آپ کی قبر کی بات ہے۔ دوستو، ہم قبر میں جانے والے ہیں، دنیا میں ہم کچھ دنوں کے لیے آئیں، اس کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے، ہماری موت آئے تو شہادت کی موت آئے، ایمان کی موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔